السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیوں کے نماز کی جگہوں میں، یعنی جہاں نماز پڑھی جاتی ہے تو ان جگہوں میں کہاں کہاں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو نمبر 1، ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا جہاں تصویر ہو۔ تو ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک رنگین اونی پردہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کے بارے میں، اس سے انہوں نے اپنے گھر کے ایک جانب ایک حصے کو ڈھاکا ہوا تھا، تو اس پردے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا امیت عنی فإنہ لا یزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی، کہ اس چادر کو، اس پردے کو ہٹا دو، اس لیے کہ اس کی تصویریں برابر یہ نماز میں سامنے آیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ، کہ فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں۔ تو ان دونوں روایتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تصویر والی جگہوں پہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ نمبر 2، قبر پر یا قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آج بعض لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، یا قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، یا جس مسجد میں قبر ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنے کو بہتر اور افضل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 5 دن پہلے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا سنو، خبردار، وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا، کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، تو سنو، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، تم قبروں کو مسجد نہیں بنانا، سجدے کی جگہ نہیں بنانا۔ فإنی انہاکم عن ذلک، بے شک میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں، روکتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا وَلَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا، تم قبروں پہ نہ بیٹھا کرو اور نہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو، یعنی نہ قبروں پہ بیٹھو اور نہ قبر کی سمت رخ کر کے نماز پڑھو، جس سے پتہ یہ چلا کہ قبر کے پاس یا قبر کی طرف رخ کر کے یا جس جگہ پہ، جس مسجد میں قبر ہوں، ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنا درست و جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، مسجد میں اپنے لیے جگہ خاص کر لینا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ مسجد میں اپنی جگہ خاص رکھتے ہیں، کبھی اے سی کے سامنے، کبھی پنکھے کے سامنے، کبھی کوئی اور کنارہ، یعنی ان کی جگہ مخصوص ہے، وہ جب بھی مسجد میں جائیں گے وہیں نماز پڑھیں گے۔ اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہاں کوئی دوسرا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا سنتیں پڑھ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ مسجد میں جگہ خاص کر کے نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کوے کے چونچ مارنے سے۔ کوے کے چونچ مارنے سے مطلب کیا ہے؟ بہت جلدی جلدی رکوع سجدہ کرنے سے، کہ جیسا کوا جو ہے جلدی جلدی چونچ مار کر کے دانے کو چکتا ہے، اسی طرح سے سجدہ جلدی جلدی کرنے سے آپ نے منع کیا۔ وَافْتِرَاشِ السَّبْعُ، اور درندوں کی طرح سے اپنے بازو کو، اپنے ہاتھ کو سجدے کی حالت میں زمین پر بچھانے سے منع کیا۔ وَأَن يُؤَتِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُؤَتِّنُ الْبَعِيرُ، اور اس بات سے منع کیا کہ آدمی اپنی جگہ مسجد میں مخصوص کر لے جس طرح سے اونٹ اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ مخصوص کرتا ہے۔ یعنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی اپنی جگہ مخصوص کر لے جیسے کہ اونٹ اپنی جگہ مخصوص کر کے بیٹھتا ہے، تو اس بات سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ نمبر 4، بغیر سترہ کے نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کے اندر کوتاہی کا، کمی کا باعث ہے۔ بعض لوگ بغیر سترہ کے اور مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور بسا اوقات اکثر ہوتا ہے کہ آدمی انتظار نہیں کر پاتا اور سامنے سے اٹھ کے چلا جایا کرتا ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیوار ہو، ستون ہو، کرسی ہو، رحل ہو، یا اس طرح سے اور کوئی چیزیں ہوں، اسے سترہ بنا کر کے سترے کے قریب ہو کر کے نماز پڑھے۔ بغیر سترہ کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ بغیر سترہ کی نماز پڑھنے سے دوسرے لوگوں کو مشکلات میں ڈالنا ہوگا، یا اگر کوئی آدمی اسے سامنے سے گزر جاتا ہے تو نماز میں خلل ہوگی، تو اس طرح سے پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا سترۃ، کہ تم نماز نہ پڑھو مگر سترے کی طرف، یعنی تم سترے کی طرف ہی نماز پڑھا کرو۔ ولا تدع احدا یمر بین یدیک، اور تم اپنے سامنے سے کسی کو گزرتا ہوا مت چھوڑو۔ فإن ابا، اگر اس کو روکو اور وہ رکنے سے انکار کر دے اور گزرنا ہی چاہے، فلتقاتلہ، تو اس سے لڑو، قتلہ سے قتال کرنا، لڑنا جھگڑنا، یعنی اس سے لڑو۔ فإن معه القرین، اس لیے کہ اس کے ساتھ شیطان ہے، تو اس کے ساتھ شیطان ہے اور شیطان اس کو ورغلا رہا ہے اور نافرمانی پر آمادہ کر رہا ہے، نمازی کے سامنے سے گزار رہا ہے۔ تو اگر تمہارے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو اسے روکو، اگر وہ رکنے سے انکار کرتا ہے، فائٹنگ کرنے کی ضرورت آ جائے تو 2-4 ہاتھ فائٹ بھی کر دو نماز کی حالت میں، فَلْيُقَاتِلْهُ، اس سے لڑو۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو چاہیے کہ وہ سترے کی طرف نماز پڑھے اور سترے سے قریب ہو کر کے کھڑا ہو۔ وَلَا يَدَعَ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، اور کسی شخص کو سترے اور اپنے درمیان سے گزرنے کے لیے نہ چھوڑے۔ فَإِن جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ، پس اگر کوئی شخص آئے اور سترے کے اندر سے گزرنا چاہے، فَلْيُقَاتِلْهُ، تو اس سے لڑو، اس سے چاہیے کہ وہ لڑے، لڑائی کرے۔ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ پہلی روایت میں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، جس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، کہ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ، اس کے ساتھ شیطان ہے۔ اور ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ فَإِنَّهُ شیطان، وہ خود شیطان ہے، وہ شیطان ہے، شیطانیت اس کے اندر پائی جا رہی ہے جو نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ تو ان دونوں روایتوں سے بعض اہل علم نے سترہ کو واجب قرار دیا ہے،
اور بعض نے جو ہے مستحب میں ہی رکھا ہے، افضلیت میں رکھا ہے، اور بعض نے تو کہا کہ سترہ رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ دونوں روایتوں میں امر کا صیغہ ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آدمی کو ہر حال میں حتی الامکان سترے کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے، بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور خصوصاً مسجد میں یا جہاں امکان ہو کہ لوگ گزریں گے تو ایسی جگہوں پہ اور بھی بغیر سترے کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور اگر جماعت کے ساتھ ہیں اور جماعت کے ساتھ ہیں، امام کا سترہ ہے، تو امام کا سترہ تمام لوگوں کے لیے کفایت کر جائے گا۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں منی میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، اور ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا، تو میں آیا، صف کے سامنے سے گزرا اور اپنی گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑا اور جماعت میں شامل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے مجھے کوئی جو ہے تنکیر نہیں کیا، مجھ پر کوئی نکیر نہیں کیا، کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، جس سے پتہ چلا کہ اگر امام کا سترہ ہے تو صفوں کے درمیان سے اگر کسی کو گزرنے کی ضرورت پڑ جائے تو گزر سکتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ امام کا سترہ تمام صف والوں کے لیے سترہ ہو جائے گا، مقتدیوں کا سترہ ہو جائے گا۔ سترے کے تعلق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سختی برتتے تھے۔ قرہ بن عیاض بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دیکھا تو میری گدی کو پکڑ کر اور سترہ کے قریب لا کے کھڑا کر دیا اور فرمایا صلی الیہا، اس کی طرف نماز پڑھو، یعنی سترے سے قریب کیا اور کہا اس کی طرف نماز پڑھو۔ اسی طرح سے سترہ جو ہے کم سے کم 1 ہاتھ لمبا ہونا چاہیے، 1 ہاتھ 1 فٹ لمبا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وضع احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے سامنے کجاوے کے پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے، فلیصلی، اور وہ نماز پڑھے، فلا یبال من مر وراء ذلک، تو جو اس کے آگے سے گزرے گا اس پر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سترہ جو ہے 1 فٹ 1 ہاتھ کے آس پاس ہونا چاہیے، اس لیے کہ کجاوے کی پیچھے کی لکڑی جو ٹیک لگانے کے لیے ہوتی ہے وہ 1 ہاتھ 1 فٹ کے آس پاس ہوتی ہے، تو کم سے کم سترہ اتنا لمبا ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ جو ہے ایسے رومال پھینک دو یا لکیر کھینچ دو، یہ سب جو کرتے ہیں یہ سب درست نہیں ہے۔ سترہ کم سے کم 1 فٹ 1 ہاتھ لمبا ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ سترہ مانا جائے گا۔ اور چوڑائی میں چاہے جو ہو وہ 1 چھڑی ہی کیوں نہ ہو تب بھی کافی ہے، یعنی نمازی جتنے چوڑائی میں کھڑا ہے اتنے چوڑائی میں سترہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ 1 چھڑی ہی اگر 1 فٹ کا 1 ہاتھ کا لمبا ہے اور اس کو کھڑا کر دیا تو وہی کافی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے سامنے نیزے کو نصب کیا گیا اور آپ نے اس کی طرف نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔